آج ہمارے اور آپ کے ساتویں امامی موسوی کاظم علیہ السلام کی شہادت ہے. ان کے حوالے سے شہادت کے حوالے سے مرثیہ پیش کر رہا ہوں. وہ دن ہے آج چشمے جہاں اشک بار ہے. وہ دن ہے آج چشمے جہاں اشک بار ہے. ارے وہ دن ہے آج قدسیوں کو انتشار. وہ دن ہے آج روح نبی بے قرار. اور وہ دن ہے آج فاطمہ کو اس طرح. وہ دن ہے آج فاطمہ کو اس طرح. آہیں ہوئی بلند دل ناتوا سے اٹھتے ہوئے موسیے کاظم جہاں سے اٹھتے کاظم جہاں. ارے اب نالا کش ہو اہل آزا ہے دمے کیوں کر کروں میں عرض جو شہ پر ہوئی زنجیر تو تمہیں کیا. حضرت کو موت ارے قبر رسول ہل گئی. قبر رسول ہل گئی. محشر ہوا رو کر کہا نبی سے نہ کیوں دل ملول. ارے مولا ہماری آخری رخصت قبول مہلت قیام کی نا ملی زیر آج. ارے ہو کر اسیر موسیے کاظم ہوئے سختی کہاں سفر کی ارے جلتا تھا جسم دھوپ کے جلتا تھا جسم دھوپ کے شدت سے تربت میں بے کلی تھی رسالہ کیا
بے گناہ بس رے میلا کے خیر کیا بے گناہ ہوتے ہیں اب اسیر بلا و مصیبت کی جو آئی محشر تازہ بپا سر پیڑو خاک اڑاؤ عزادارو ارے دنیا سے ہائے جعفر دنیا سے ہائے جعفر صادق کا دل روتے جنا سے حیدر ارے کرار آئے ہیں پوتے کی لاش پر شہے ابرار آئے ہیں پوتے کی لاش پر شہے ابرار ارے کہتے ہیں سر کو پیٹ کے حیدر بسا قرباں تیری غریبی پہ اے جان مرتضی کیا کیا نہ قید خانے میں تجھ پر ستم اور مرنے کے بعد تو مرنے کے بعد تو گلے سے جدا آل نبی کے دل کو یہ کیسا محل ہوا ارے نیلا اثر کے زہر کے ہائے ہائے بدر ارے آخر پہ سر نے غسلو کفن باپ کو دیا اور ساتھ احترام کے تربت میں بھی رکھا دل کو بگار کرتا ہے اس غم کا ماجرا ارے قرباں تیری غریبی پہ قرباں تیری غریبی پہ اے شاہ کربلا پامال بعد قتل کیا تیری لاش کو ہائے ہائے کفن ملانا تنے پاش پاش کو ہائے ہائے کفن ملانا پاش پاش کو وہ دل ہے آج چشمے
سلام والا ہے کیا؟ برائے تاجیل امام زمانہ بلند تر صلوات. خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اماموں سے کاذب شہادت کے سلسلے میں مصائب کے تھوڑے چند جملے قبلہ سے اجازت چاہوں گا. قید میں 14 برس ظلم و ستم ڈھایا گیا، کاظم مضطر کو تڑپایا گیا. قید میں 14 برس ظلم و ستم ڈھایا گیا، کاظم مضطر کو تڑپایا گیا. پھر نشان عصمت سادات مٹوایا گیا، کاظم مضطر کو تڑپایا گیا. قید میں 14 برس ظلم و ستم ڈھایا گیا، کاظم مضطر کو تڑپایا گیا. قید کر کے لے کے آئے کاظم نوشاد کو، پھر عزادار جناب سید سجاد کو، پاؤں میں بیڑی گلے میں توق پہنایا گیا، کاظم مضطر کو تڑپایا گیا. قید میں 14 برس ظلم و ستم ڈھایا گیا، کاظم مضطر کو تڑپایا گیا. یاد عابد کی اسیری آ گئی روتے رہے، پیش حاکم بابرینا ہائے پیشی کے لیے. جس گھڑی سرکار کو دربار میں لایا گیا، کاظم مضطر کو تڑپایا گیا. قید میں 14 برس ظلم و ستم ڈھایا گیا، کاظم مضطر کو تڑپایا گیا. قید خانے کی اذیت کم تھی کیا اے ظالموں، کیوں نبی کی آل سے اتنی عداوت ہے کہو. ڈھالیے سب ظلم تو پھر زہر دلوایا گیا، کاظم مضطر کو تڑپایا گیا. قید میں 14 برس ظلم و ستم ڈھایا گیا، کاظم مضطر کو تڑپایا گیا. میرے امام
معصومہ کو ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور اس کی نسبت امام حسین جیسے جناب صغرا کو میدان کربلا میں یاد کرتے تھے، اسی طرح امام موسیٰ کاظم بھی جو ہے نا معصومہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اس کی بھی شعر حضرت: فاطمہ صغرا کو جیسے یاد کرتے تھے حسین، اس طرح ملتا نہ تھا کاظم کے، اس طرح ملتا نہ تھا بیٹی کے بن کاظم کو چین، قید خانے کو بھی بیت الحزن بنوایا گیا، کاظم مضطر کو تڑپایا گیا، چند مزدوروں نے لاشیں کو اٹھایا آپ کے، اور جنازہ پل پہ لا کے رکھ دیا بغداد کے، ہائے زنجیروں میں بھی میت کو بندھوایا گیا، کاظم مضطر کو تڑپایا گیا، قید میں 14 برس ظلم و ستم ڈھایا گیا، کاظم مضطر کو تڑپایا گیا، غل ہوا کونین میں مارا گیا ایک بے خطا، ہو گئے ہیں بے پدر مولا رضا یاسر رضا، ہائے معصومہ کے سر سے باپ کا سایہ گیا، کاظم مضطر کو تڑپایا گیا، پھر نشان عصمت، پھر نشان عصمت سادات مٹوایا گیا، کاظم مضطر کو تڑپایا گیا، بر محمد و آل محمد صلوات۔ سلام پڑھیں گے تو آ جائیں گے۔ اس پہ نہیں لگے گا۔ خاندان زہرا پہ بلند تر صلوات۔ چار مسئلے کہ یہ اگر مل جائے کیا پھر چاہیے، یہ اگر مل جائے کیا پھر چاہیے، بھئی میرے سجدوں کو تیرا در چاہیے، یہ اگر مل جائے کیا پھر چاہیے، میرے سجدوں کو تیرا در چاہیے۔ اور دو مصرے ہیں کہ ہو مکان شہر نجف میں بھی مگر، ہو مکان شہر نجف میں بھی مگر، بھائی کربلا میں مستقل گھر چاہیے، کربلا میں مستقل گھر چاہیے۔ درود بھیجے پر محمد و آل محمد۔
सलाम के चंद अशार सरकार अबू तालिब, खानदान अबू तालिब बुलंद तर सलवात। मतलब पेश खिदमत है कि करबला है जो बसी आंखों के ऐवानों में, करबला है जो बसी आंखों के ऐवानों में, भाई मुझको जन्नत नजर आती है अज़ाखानों में। करबला करबला है जो बसी आंखों के ऐवानों में, भाई मुझको जन्नत नजर आती है अज़ाखानों में। और अश्क खूं बन के जो अश्क खूं बन के जो आंखों से टपक जाता है, अश्क खूं बन के जो आंखों से टपक जाता है, भाई शह का गम खून बना है मेरी शिरियानों में, शह का गम खून बना है। शह का गम खून बना है मेरी शिरियानों में। और सरकार आता हो कि कैद व बंदिश का कोई गम है न मर जाने का डर। नसीम भाई, कैद व बंदिश का कोई गम है न मर जाने का डर, भाई लिख दो हाँ मैं भी हूँ शबीर के दीवानों में, लिख दो हाँ मैं भी हूँ शबीर के दीवानों में। और शेख मुलाहिजा हो के दर बदर ठोकरें खाते हुए क्यों फिरता है, दर बदर ठोकरें खाते हुए क्यों फिरता है, भाई जिंदगी बढ़ती है ऐशे ख़ज़ाख़ानों में, जिंदगी बढ़ती है ऐशे ख़ज़ाख़ानों में। दुरूद भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। और सरकार मौजूद है कि ये सिर्फ हमारा आपका अक़ीदा है कि कोई भी मुश्किल पड़ जाए, कोई भी मुसीबत आए, फ़ौरन दरगाह हज़रत अब्बास पे जाके और मन्नत मानते हैं, गिरवी डालते हैं। शेर मुलाहिज़ा हो कि खोल देते हैं गमो रंज की गिरहें अब्बास, खोल देते हैं गमो रंज की गिरहें अब्बास, भाई मौजज़ा देखे कोई इनके कटे शानों में। खोल देते हैं गमो रंज की गिरहें अब्बास, खोल देते हैं गमो रंज की गिरहें अब्बास, भाई मौजज़ा देखे कोई इनके कटे शानों में। और शेख मुलाहिज़ा हो के करबला वाले 72 तो हैं कहने को मगर, करबला वाले 72 तो हैं कहने को मगर, भाई एक ही रिश्ता है, एक ही रिश्ता है तस्बीह का इन दानों में, एक ही रिश्ता है तस्बीह का इन दानों में। और देख कर
سید سجاد تڑپ جاتے تھے، دیکھ کر سید سجاد تڑپ جاتے تھے۔ ارے نیل کو رسی کے سیدانیوں کے شانوں میں، نیل کو رسی کے سیدانیوں کے شانوں میں، اور پردائے حضرت زینب کی جو یاد آتی ہے، پردائے حضرت زینب کی جو یاد آتی ہے، خاک اڑاتی ہے ہوا آج بھی ویرانوں میں، خاک اڑاتی ہے ہوا آج بھی ویرانوں میں۔ اور مقطع ہے کہ کب وہ دن آئے قمر، پہنچوں در سرور پر، کب وہ دن آئے قمر، پہنچوں در سرور پر، کب وہ دن آئے کہ پہنچوں در سرور پہ قمر، ایک ہلچل سی مچی ہے میرے ارمانوں میں، ایک ہلچل سی مچی ہے میرے ارمانوں میں، کربلا ہے جو بسی آنکھوں کے ارمانوں میں، مجھ کو جنت نظر آتی ہے عزا خانوں میں۔ درود بھیجیں پر محمد وآل محمد۔ برائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات محمد وآل محمد۔ آواز بلند نعرہ سلوات۔ ٹھیک ہے سر۔ مزید ایک سورہ فاتحہ کی التماس سے شہدائے ملت جعفریہ، بانی فرش عزا اور امام بارگاہ محافل و مجالس، بلاخص اس عزا خانے کے جتنے بھی مرحومین بزرگان ہیں، ان تمام کی ارواح کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومین اور اپنے مرحومین کی روح کو احسان فرماتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه
الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسفور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اس سے بہتر صلوات پڑھیں مل کے محمد وآلہ. بزرگان محترم، واجب الاحترام سامعین، قرآن کی 42ویں سورہ کی 23ویں آیت کو اس مختصر سے وقت میں سرنامہ کلام قرار دیا. جیسے ہی آیت تلاوت کی جاتی ہے فوراً عالیہ میں ان پاک و پاکیزہ ہستیوں کا تذکرہ ہمارے ذہن میں ایسا روشن ہوتا ہے جیسے صبح میں آفتاب روشن ہوتا ہے. عزیزان محترم، اگر اس آیت پہ غور کیا جائے تو بہت سارے مطالب علماء کرام بیان کرتے ہیں. مجھ جیسا طالب علم بھلا آیتوں کی گہرائی میں غوطہ زن ہو کر وہ مطالب و معانی و مفاہیم کہ جو اس آیت میں علماء نے بیان کیے کیا بیان کر سکتا ہے. مگر چونکہ شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، میں چاہتا ہوں کہ آیت کی ضمن میں ان مطالب کو بیان کیا جائے کہ جو عصر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے. کیونکہ آیت کا واضح پیغام ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دو کہ ہم تم سے کار رسالت کو کوئی عجب طلب نہیں کرتے، مگر یہ کہ میرے قرابت آرام سے محبت اور مودت کر دو. اور محبت کا ایک لازمہ یہ ہے کہ یہ حکم کس کی طرف سے ہو رہا ہے. یعنی عجیب ہے، ہو سکتا تھا کہ اگر اس آیت کے شروع میں کل نہ لگا ہوتا. بھائی توجہ چاہوں گا، میں میرے ساتھ رہیں گے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جن ہستیوں کا تذکرہ ہے ان کو سننے فرش والے نہیں آتے، عرش والے بھی آ جاتے ہیں. لہذا مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. جس بھی مجلس سے جنہوں نے توفیق دینی ہے، جنہوں نے
مومنین کے قلوب میں مودت کو اجاگر کرنا ہے، اسے فرش ادب پر بلانا ہے۔ یہ جو بیٹھے ہوئے نا میرے سامنے، اور یہ واقعی عزادار ہیں، امام بارگاہ کی برکات ہیں، ان کے اجداد کی محنت ہے، ان کی اجداد کی ان پاک و پاکیزہ ارواح کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ جو فرش ادب پر ان کی اولاد موجود ہے۔ اور اس کا ایک سبب خود امام کاظم علیہ السلام کا وجود اقدس ہے کہ جو اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اگر امام کا وجود نہ ہوتا تو تمہارا وجود نہ ہوتا۔ اس لیے کہ آپ واقف ہیں کہ امام کاظم علیہ السلام کا وہ دور عزیزوں انتہائی سخت دور ہے امام کا، اس کے اندر اتنی پریشانیاں بھی میں بیان کروں گا، صرف تمہیداً اور مقدمتاً کچھ گفتگو کر رہا تھا تاکہ آپ کے دلوں کو جو ہے وہ اور زیادہ اہل بیت کے ذکر سے جو ہے وہ منور کر سکوں۔ یہ میرے موضوع میں نہیں تھا، لیکن بہرحال پہنچانا ہے۔ اور آپ کو امام کاظم علیہ السلام کے حوالے سے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آپ بچپن سے سنتے آئے ہیں، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں ایک نئی جہت سے آپ تک بات کو پہنچایا جائے حالات حاضرہ کے مطابق، کیونکہ امام نے بہت کوشش کی اپنے چاہنے والوں کو بات پہنچانے کی۔ یعنی اس سے بڑھ کر اور شیعوں کی وجود پر کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ جس کو پورا عالم مٹانے پر لگا رہا، اللہ نے اس کو بچانے کے لیے جو ہے اپنے پاس بلا لیا اور بچا کر دکھا دیا کہ جب تک ہماری اجازت نہ ہو، جب تک تم نہ ان کو مٹا سکتے ہو نہ ہمارے ذکر کو مٹا سکتے ہو۔ دشمنوں کی بڑی کوشش رہی ہے، بڑی چالیں چلی ہیں عزیزو، واقعاً بڑے اثرات ہیں کہ اس فرش ادب پر جو مومنین آ کر بیٹھتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے بچے ہوا کرتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں تاکہ میں اسی فرش ادب پر بیٹھا کرتا تھا، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ تم یہاں آ کر بیٹھو گے تو ہم تمہیں سب سے اوپر جگہ دے دیں گے، اور ایسی جگہ دے دیں گے کہ جو جگہ سب سے بالا بھی ہے، سب سے عزت والی بھی ہے، اس جگہ پر بٹھا دیں گے۔ یہ اس فرش ادب کا تبرک ہے کہ جو ہر چاہنے والے کو خدا ان نوازوں پر رحمت نازل کرے۔ اس کی وجہ ہے عزیزو، آپ دیکھیں کہ آج کل کا زمانہ کتنا سخت اس کو ملائی ہے۔ میں صرف تمہیداً یہ گفتگو کر رہا ہوں تاکہ چند احباب آ جائیں اور میں گفتگو سے مربوط کر سکوں۔ عزیزان محترم، یہ بچوں کی جو بزرگوں نے تربیت کی ہے، آج سخت سے سخت تربیت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی کچھ ایسے حالات تھے کہ جو دین سے، شریعت سے، قرآن سے، حقیقت سے دور کر دیا جائے۔ اس زمانے میں بھی ایسے حالات تھے، اس زمانے میں بھی ایسے حالات ہیں، اور بلکہ اس سے زیادہ خطرناک حالات ہیں آج کے زمانے میں۔ اگر ہم تھوڑی سی غور و فکر کریں، توجہ کریں، اس زمانے میں لوگوں کو بڑا ٹائم لگتا تھا کہ لوگوں کو دین سے منحرف کریں، دین سے ہٹا دیں، اہل بیت کے قرب میں نہیں جانے دیں، اہل بیت کے نزدیک نہ کریں، قرآن کے نزدیک نہ کریں۔ آج کتنا آسان ہو گیا ہے، آج بہت آسان ہو گیا ہے بھائی، ٹک ٹاک میں لگایا ہوا ہے، یوٹیوب میں لگایا ہوا ہے، فیس بک میں لگایا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو فرش ادب پر لے کے نہیں آئیں گے، موبائل ہاتھ میں دے دیں گے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ ٹک ٹاکر بنے گا، وہ یوٹیوبر بنے گا، وہ فیس بکر بنے گا، وہ ساری چیزیں کیوں؟ وہ دین سے دور ہو جائے گا، وہ دین سے منحرف ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے اس فرش ادب پر لا کر اہل بیت کا ذکر کرایا، اہل بیت کا ذکر کو سنایا، تو وہ اہل بیت کے قریب ہوگا۔ جب اہل بیت کے قریب ہوگا تو اہل بیت کی اطاعت کرے گا، جب اس کی اطاعت کرے گا خود بخود خدا کی اطاعت کرے گا، خدا کا تقرب اختیار کرے گا۔ یہ برکات ہے فرش ادب کے کہ جو بھی چاہتا ہے کہ حسین سے قریب کر دے، کائنات میں حسین سے زیادہ کوئی قریب نہیں ہے خدا کا۔ کربلا کربلا کربلا۔ عزیزان محترم، بہت تیزی سے عرض کرتا ہوں آگے بڑھوں اپنی گفتگو کو کہ امام کاظم علیہ السلام نے جن محاسن کا، اسی وجہ سے امام کے کلام پہ غور کریں،
مجھے نہیں پتا، میں آپ کو اس منبر کی قسم کھا کے بول رہا ہوں 172 کتابوں کا مطالعہ کر کے بیٹھا ہوں. کم نہیں ہے گفتگو، بہت ہے. 172 2 دن کے اندر 172 کتابوں کا مطالعہ کر کے بیٹھا ہوں. اور آپ کا چاہتا ہوں کہ میں امام کاظم علیہ السلام سے پہنچاؤں. امام کی خدمات، امام واقعاً سخت ہے آج کے زمانے میں. بتائیے امام کی ولادت کب ہوئی تھی؟ اگر دیکھا جائے تو امام کی ولادت جو ہے وہ تاریخ میں جو بیان ہوئی ہے 7 صفر کو ولادت ہوئی امام کی. اور امام کی شہادت کا 7 صفر، اور سفر کے دوران ہم شیعان حیدر کرار محافل نہیں بناتے. یعنی امام کی جہاں اپنی ذاتی مظلومیات ہیں، مظلومیت ہے امام کی، اس سے بڑھ کر مظلوم ایک مظلومیت یہ بھی امام کی ہے کہ بقیہ ائمہ کی تو ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ ان کی ولادت منانے، لیکن امام کا پورے سال میں ایک دن آتا ہے 25 رجب کہ جہاں پر امام کا تذکرہ کرنے کا موقع ملتا ہے. وہ امام کہ جس امام نے اپنے چاہنے والوں کے خاطر اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیا. کس طریقے سے؟ یعنی حکومت نہیں چاہتی ہے کہ امام کے قریب جایا جائے، حکومت نہیں چاہتی ہے، خوف ہے اسے، خطر ہے اسے. وہ چاہتی ہے کہ ان کو کسی طریقے سے نظر بند کر دیا جائے، ان کو کسی طریقے سے مومنین سے دور کر دیا جائے. لیکن افسوس کہ جتنا بڑا ظالم، جتنا بڑا دربان اور دروغہ ہوا کرتا تھا، وہ امام کی عبادت کو دیکھ کر، امام کی اطاعت کو دیکھ کر، امام کے تواضع کو دیکھ کر، امام کی انکساری کو دیکھ کر، امام کی معرفت کو دیکھ کر، امام کی محبت اور مودت کو دیکھ کر وہ امام کے قریب ہو جاتا تھا، مرغوب ہو جاتا تھا، امام کا سچا عاشق بن جاتا تھا. کیا امام کا ذکر آج بھی لوگوں کو ان کا عاشق نہیں بنا رہا؟ یہ صدقہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے کہ جو لوگوں کو آج بھی ان کا تذکرہ کریں آپ تو جیسا جیسے ان کا تذکرہ کرتے چلے جائیں گے ویسے ویسے معارف کے باب روشن ہوتے نظر آئیں گے. عزیزوں میں یہ جوش کتابت میں نہیں کہہ رہا. امام کا کوئی فکرہ لے لیں سیرت کا، امام کا کوئی لے لیں اخلاقی پہلو، امام کا کوئی لے لیں اعتقادی مسئلہ، امام کا کوئی لے لیں شرعی مسائل کا مسئلہ، جو بھی ہے امام کہتے ہی اسے ہیں جو ہر میدانوں میں دشمنوں کو شکست دے کر سب سے آگے رہے. کہتے ہی اسے اللہ نے امام بنایا ہے. وہ ہر میدان میں، ہر چاہے تم اس کو اسیر کر دو، چاہے اسے قید خانے میں ڈال دو، وہ قید خانے میں رہ کر بھی اس کی عبادت کر کر اور اپنے مومنین کے قریب رہا کرتا ہے، مومنین کے دلوں میں حکومت کیا کرتا ہے. معمولی مرحلہ نہیں. 7 صفر امام کی ولادت 126 27 یا 28 تاریخ کے اندر ہجری، 128 26 یا 27 یہ تینوں تاریخیں ملتی ہیں روایت کے اندر جو علماء بیان کرتے ہیں، جو میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا اس کے اندر امام کی ولادت ملتی ہے. اور 183 ہجری کے اندر امام کی شرح. اور کہاں ولادت ہوئی امام کی؟ یہ تذکرہ ضروری ہے. کہاں ولادت ہوئی؟ امام علیہ السلام سفر میں ولادت ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب سفر میں ولادت تو یقیناً حج سے واپس پلٹ رہے ہیں. یعنی امام کاظم کے والد امام صادق علیہ السلام حج سے واپس پلٹ رہے ہیں. اور آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ یہ مقام ابوا پر امام کی ولادت ہوئی ہے. مقام ابوا کہاں ہے؟ مکے اور مدینے کے درمیان میں ہے مقام ابوا، کہ جہاں پر امام کی ولادت ہوئی ہے. جہاں پر امام کی ولادت ہوئی ہے. اب بتائیے کہ یہ حج سے واپسی پر ہیں امام یہ ایک پیغام دیتے جائیے. یعنی مقام ابوا پر حج کے واپسی پر جو امام کی ولادت ہو رہی ہے، یعنی یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جتنا اگر یہ ہمارے اور آپ کے ساتھ مسئلہ ہوتا کہ کتنا حساس مسئلہ تھا، ہم اپنی زوجہ کو گھر میں چھوڑ کر حج کرنے جاتے. امام بتلا رہے ہیں کہ حج جیسی عبادت کو ہم اس حالت میں بھی چھوڑا نہیں کرتے. دیکھا آپ نے اس حالت کے اندر بھی، یعنی امام کیسے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، معصومین کا فریضہ کیا ہے، کس طریقے سے بتلا رہے ہیں. اور پھر کہ جب خواستگاری کرنے کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام گئے،
تو جا کے پوچھا کہ ان کا نام کیا ہے؟ امام جعفر صادق کے بھی خواستگاری کی امام نے، امام محمد باقر علیہ السلام نے، کہ ان کا نام کیا ہے؟ تو کہا ان کا نام حمیدہ ہے۔ تو بے ساختہ امام کے لبوں سے نکلا کہ حمیدۃ فی الدنیا و محمودۃ فی الآخرہ۔ یہ امام کی والدہ کے لیے نکلا ہے۔ میں نے کیوں تذکرہ کیا؟ اس لیے تذکرہ کیا تاکہ لوگوں کے اذہان میں یہ بات مرکز ہو جائے اور محفوظ ہو جائے میرے بچوں اور جوانوں کے، کہ خدا اپنے نمائندے کو عصمت و طہارت پر رہنے والے جوہر کو کسی ایسے ظرف میں قرار نہیں دیتا کہ جو ظرف ادنس ہو، دنی ہو، نجاست سے بھرا ہو۔ خدا کبھی بھی اپنے جوہر کو ایسے صدف میں رکھ ہی نہیں سکتا۔ امام نے اس لیے کہا کہ یہ وہی خاتون ہے کہ جس کی دنیا میں بھی تعریف کی گئی ہے اور آخرت میں بھی اس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ خدا نے اس کو ایسے پاک و پاکیزہ رکھا ہے اور ایسے طہارت کر کے رکھا ہے جیسے سونے کی ڈالی خالص ہوا کرتی ہے۔ اس طریقے سے، اس خالص طریقے سے امام حسین کاظم کی والدہ کو پروردگار نے پاک و پاکیزہ رکھا ہے۔ یہ امام کی والدہ ہے۔ اگر حسب و نسب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کا بھی کوئی مقابلہ، میں یہ کہوں گا ان کا مقابلہ تو دور کی بات ہے، جو ان کا قصیدہ پڑھنے ان کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ اہتمام پروردگار ہے معصوم کا۔ یہ میں نے کیوں بیان کیا کہ بچے بہت زیادہ ہیں امام کے، امام صادق کے بھی، امام کاظم علیہ السلام کے بھی، لیکن ان میں امامت کا جو مرحلہ ہے وہ پروردگار کی طرف سے جعل ہے۔ خدا نے اپنے اختیار میں رکھا، وہ جس کو چاہے گا عطا کرے گا امامت کو، حکومت کو، ولایت کو، جس کو چاہے گا عطا کرے گا۔ عزیزو، بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ امام کے زمانے میں سب سے اہم ترین مسئلہ یہی تھا کہ امام صادق کے بعد کون امام بنے گا۔ یہ مسئلہ ہے کہ امام کے بعد کون امام بنے گا، کیونکہ اسماعیلی فرقہ امام کے دور کے اندر، عصر کے اندر اسماعیلی فرقہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ ابتہی، یہ بھی امام کے بھائی ہیں کہ جن کے بعد ان کا انتقال ہونے کے بعد سے امام علیہ السلام سب عبداللہ ابتہی کی طرف چلے گا کہ یہ امام ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسماعیلی مذہب خود کہ جو اس بات، اور پھر واقفیہ والا مذہب، وہ مذہب کہ جو امام کاظم علیہ السلام کی قائم ہونے کا قائل تھا۔ واقفیت کسے کہتے ہیں کہ امام ساتویں امام پر آ کر رک گیا، توقف کر لیا، اس نے کہا ہمارے قائم یہ۔ دیکھ رہے ہیں، تو امام کی شہادت سے لے کر امام کی ولادت کو بتلا کر امام کی سیرت کو بیان کر کے یہ کتنے محاذوں پر جہاد ہے۔ وہ محنت کہ جو تمام شریعت کی محنت ہے امام محمد باقر اور امام صادق علیہ السلام کی، اگر امام کاظم علیہ السلام نہ ہوتے تو وہ سب رائے گا۔ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے مذہب کو لیکن یہ مذہب آج اتنے سختیوں میں ہے۔ آج آپ حالات حاضرہ دیکھ رہے ہیں، آج دشمنوں کے ہتھ کنڈے دیکھ رہے ہیں، کبھی فلسطین کے مسائل دیکھ لیں، کبھی یمن کے مسائل دیکھ لیں، کبھی لبنان کے مسائل دیکھ لیں، کبھی ایران کے مسائل دیکھ لیں، کبھی پاکستان کے مسائل دیکھ لیں۔ کیا دشمن ہاتھ باندھے بیٹھا ہوا ہے؟ کیا دشمن کی سازش نہیں ہے کہ کس طریقے سے اس ذکر سے لوگوں کو دور کر دیا جائے؟ ہر میدان کے اندر یہ دشمن کی سازش ہے کہ لوگوں کو دور کر دیا جائے، دین سے منحرف کر دیا جائے، حقیقی دین سے لوگوں کو آشنا نہ ہونے دیا جائے۔ یہ کوشش ہے دشمن کی، اور اس کے مقابلے میں امام کی کیا کوشش ہے؟ امام کی کوشش یہی ہے کہ تم جتنی کوشش کر لو پروردگار اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا۔ یہ امام کی کوشش ہے۔ اتنے سارے مذاہب آپ کو پتہ ہے، اتنے محاذ پر امام کاظم علیہ السلام نے کام کیا ہے۔ خود صوفیوں کا مذہب صوفینزم، اس کے مقابلے میں امام نے کوشش کی ہے۔ یونانی فلسفے کو عام کرایا ہارون رشید نے امام کے دور میں، رائج کروایا امام کاظم علیہ السلام نے۔ جانتے ہیں جو ہمارے
میں نے جس آیت مبارکہ کا اس وقت کے لیے انتخاب کیا کہ جو سورہ شورا کی جو ہے وہ 23ویں آیت ہے، تو اس کے اندر یہی ہے کہ تم میرے اہل بیت سے مودت کرو. ان کے قریب بلا رہا ہے پروردگار، حکم دے رہا ہے ان کی مودت کا، تاکہ ان کی مودت اور محبت کے ذریعے اس کی اطاعت کرو. اور تمہیں دور کیا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کبھی فتووں کے ذریعے سے دور کیا گیا. آج کے زمانے میں بھی ایسی ہے، جب فرش اعظم پر نہیں آؤ گے تو تمہیں گمراہ کیا جائے گا، مشوش کیا جائے گا، دین سے دور کیا جائے گا. امام فرماتے ہیں فقہوا فی الدین، دین میں تفقہ کرو. فإن الفقہ مفتاح البصیرہ، امام کہتے ہیں کہ بصیرت کی چابی یہ فقہی مسائل کا جاننا ہے. عزیزان محترم، اگر فقہی مسائل کو نہیں جانو، اور فقہ کا مسئلہ شریعت کا مسئلہ ہے، شریعت اگر تم شریعت سے دور ہوگے، شریعت سے نابلد ہوگے، شریعت کے اوپر عمل نہیں کرو گے، اس کا نتیجہ تمہاری اولاد ٹک ٹاکر تو بنے گی، فیس بکر تو بنے گی، لیکن عالم نہیں بنے گی. امام کا ایک لقب عالم آل محمد ہے. عزیزو، تو امام اپنی یہ جو لقب کیسے ملا، امام کو یہ عہدہ کیسے ملا؟ ان کی علم کی بنا پہ ملا، صلاحیت کی بنا پہ ملا، قابلیت کی بنا پہ ملا. اللہ نے ان کو منتخب کیا، مصطفیٰ بنایا، مرتضیٰ بنایا. کیوں بنایا؟ اس لیے کہ پروردگار نے ان کو علم لدنی، جو پروردگار کے پاس علم تھا، وہ عطا دے کر اپنی صفات کا مظہر بنا کے اس کائنات میں دیا. کتنا کوشش کی امام نے. اب بتائیے، فتوے دیے جا رہے ہیں، دور کیا جا رہا ہے، اور ایسے ایسے عجیب و غریب فتوے دیے جا رہے ہیں. آپ کو حیران ہوں گے یہ مسئلہ سن کر کہ جو جتنے 4 ائمہ ہیں نا اہل سنت کے، ان سب کا دور امامت امام کاظم علیہ السلام. دیکھ رہے ہیں آپ، امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں. اور میں آج جلدی سے عرض کرتا چلوں، اب فخر نہیں کرو گے تم کہ جن کی محبت اور مودت کا حکم قرآن دے رہا ہے تم اسی کے ماننے والے ہو. ایک صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد. بھائی صلوات پڑھے مل کے محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھیں. بھائی صلوات پڑھ کے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے کے آ جائیں تاکہ مجھے پڑھنے میں آسانی ہو. میں بہت جلدی اپنی گفتگو کو تمام کر دوں گا تاکہ بعد میں آنے والوں لوگوں کو پریشانی نہ ہو. اب اہل سنت کے جو 4 ائمہ ہیں وہ کس ادوار میں، کس دور کے اندر ہیں، کس عصر کے اندر ہیں؟ امام کاظم کے زمانے میں ہیں. اب بتائیے کہ کون سے لوگ خدا کے زیادہ قریب ہوں گے؟ وہ کہ جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے، یا وہ لوگ جو خود ساختہ امام بنے ہیں؟ بتائیے آپ مجھے، جو خود ساختہ امام بنے یا جنہوں نے امام. یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوگا کہ کوئی امام کے مقابلے میں آ کر اپنے آپ کو امام کہلوائے یا فقی عالم دین بنے. کیسا مشکل ہوگا اس کے لیے کہ امام. اچھا دیکھیں خدا نے کیسا شرف بخشا ہے کہ جو لوگ اس طریقے کے بن گئے، امام بن گئے، آپ دیکھیں کہ ان کو اہل بیت کے در پر کیسے جھکایا. بھائی توجہ چاہوں گا، میں نے محنت کی ہے، اس تک میں بات پہنچانا چاہتا ہوں. میں آپ جانتے ہیں کہ بڑا مشہور نام ائمہ اربعہ میں کہ جن کی فقہ سب سے زیادہ مشہور ہے اور ان کی فقہ کے ماننے والے سب سے زیادہ تعداد کے اندر موجود ہیں، سب سے زیادہ ماننے والے ان کی فقہ کے موجود ہیں. وہ امام انہوں نے کہا کہ چلو میں حج کرنے آیا ہوں تو میں فرزند رسول کی زیارت کر لوں، امام صادق سے ملاقات کر لوں. آئے امام کے پاس، اور آنے کے بعد اور امام نے یہاں پر اعتقادی مسئلے کو بھی حل کیا ہے. اس اعتقادی مسئلے کو آپ تمام سامنے جو ہے وہ بہت مشہور اعتقادی مسئلہ ہے جس کو امام نے حل کیا ہے. آنے کے بعد دیکھا کہ گیٹ پر ایک بچہ ہے
بھائی توجہ چاہوں گا سب سے، جو بھی ہو رہا ہے بہرحال مصلحت پروردگار ہے اور اس کو ہم سنیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ توجہ آپ کی مبذول رہیں جس واقعے کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو، جب وہ آئے ہیں، ان کے عالم دین آئے ہیں، ان کے امام آئے ہیں، تو دیکھا کہ ایک بچہ عصا لے کے کھڑا ہوا ہے۔ جب بچے کو عصا لے کے دیکھا انہوں نے کہ بچہ عصا لے کے کھڑا ہوا ہے، تو جا کے کہا کہ بھائی سلام دعا ہوئی، سلام دعا کے بعد کہنے لگے کہ جا کے امام کو پیغام پہنچائیں کہ فلاں صاحب آئے ہیں۔ اتنے میں وہ ایک غلام باہر نکلا، باہر جا کے پیغام کو پہنچایا، دیکھا کہ بس بچہ جو ہے وہ نماز پڑھنے لگ گیا۔ تو بچہ نماز پڑھنے لگا تو دیکھا کہ سامنے سے لوگ آ جا رہے ہیں اور بچہ اپنی نماز میں پڑھ رہا ہے۔ تو ایک مرتبہ بچے کو بچہ سمجھ کر ان کی اپنی عقل کے مطابق اور اپنی دانش کے مطابق کہ یہ بچہ ہے، انہوں نے کہا کہ بیٹے تمہارے سامنے سے لوگ آ جا رہے ہیں تو تمہارا تو خدا سے رابطہ ٹوٹ رہا ہوگا۔ بچہ سمجھ رہے تھے، جبکہ یہ جانتے ہی نہیں ہے کہ رسول کی معصوم کی حدیث ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی بچہ نہ سمجھو، کبیرنا و صغیرنا سوا، ہمارے چھوٹے اور بڑے جو ہیں وہ سب برابر ہیں۔ توجہ کی، جب انہوں نے یہ سوال کیا، ظاہری بات ہے کہ بچے کو دیکھ کے انسان اپنے علم تو ظاہر کرتا ہی ہے، انہیں کیا پتا تھا سوال تم کہیں سے بھی کرو جواب ان کا قرآن سے ہوا کرتا ہے، یہ ناطق قرآن ہے۔ ایک مرتبہ جب انہوں نے کہا کہ آپ کا رابطہ تو ٹوٹ گیا، تو میرے مولا نے ساتویں امام موسی کاظم علیہ السلام نے قرآن کی آیت پڑھی، اور وہ قرآن کی آیت کیا ہے کہ اللہ شہرگ حیات سے زیادہ قریب ہے۔ بھائی جس کے دور ہوگا اس کی نمازیں باطل ہوں گی، جس کے قریب ہوگا اس کی نمازیں اور ارتباط خدا سے جڑا رہے گا۔ دیکھا آپ نے کس طریقے سے انہوں نے اشکال کیا، جب انہوں نے دیکھا کہ اس بچے نے تو قرآن کی آیت پڑھی اور اب وہ دہشت میں آ گئے۔ اس کے بعد کہنے لگے ابھی تو امام کو میں نے پیغام پہنچایا ہے، آنے میں ٹائم لگے گا، چند اپنے سوالات کو اور پوچھ لوں۔ اور انہوں نے ایک فقہی مسئلہ رکھا، اور یہ مسئلہ بھی آج کے زمانے میں رائج ہے کہ جو ان کے اتباع کرنے والے ہیں، جو ان کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو ان کا اتباع کرنے والے ہیں، وہ لوگ تو نمازوں کو باطل قرار دیتے ہیں، لیکن جو اہل بیت کی مودت رکھنے والے ہیں، آپ دیکھیں وہاں پہ کیسے توجہ ہوتی ہے، دیکھ رہے ہیں کتنا سخت مرحلہ۔ دقت کو سمجھیے عزیزان محترم، جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، جو امام نزاکتوں کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں، دقت دیکھیں کہ دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ اب کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے ہاں کیسا شرعی مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی نماز پڑھ رہا ہو نا تو اس کے آگے کسی کو کھڑا کر دو۔ یہ آگے ٹھیک ہے، کھڑا کر دیا، ٹھیک ہے، اب اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو کیا کریں، ان کے آگے کسی کو کھڑا کر دو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، بھائی ایسے ٹرین چلاتے رہے، کہیں نہ کہیں تو روکی جائے گی نماز۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ لیکن ہمارے عالم دین نے بڑا خوب جواب دیا یہاں پر، کہ ہماری نمازیں جو امام نے جواب دیا وہ انہوں نے جواب دیا، کیونکہ اس فرش اعضا کے جاننے بیٹھنے والے تھے، انہوں نے ایسے ہی جواب دینا تھا، اور انہوں نے بہترین جواب دیا اور لاجواب دیا۔ عزیزان محترم، اس کے بعد بات آگے نہیں پڑی، اب انہوں نے سوال کیا، وہ کیا مسئلہ، یہ دوسرا ہے، وہی امام کے پاس انہی نے، ان کے عالم نے، ان کے امام نے سوال کیا، امام کاظم جو بچپنے کے حالت میں، کیا سوال کیا کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، جو کچھ بھی کرواتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ جو کچھ کرواتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے، یعنی جو بھی کچھ تم انجام دیتے ہو وہ اللہ کرتا ہے۔ یعنی کیا مقصد، اس سے اپنے اپنے خلیفہ کو بچایا جا رہا ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں یزید نے نہیں مروایا، یا حاکم شام نے نہیں مروایا، ہاں وہ مروایا ہے تو کس نے، اللہ نے مروایا۔ جو کرواتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے۔ جو تم، یعنی اس کے معنی یہ ہیں کہ جبر کے قائل ہو گئے آپ، اور اس نظریے کے قائل ہو گئے کہ اللہ کرواتا ہے۔ کیا ہوا پھر، اللہ کرواتا ہے کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، جو کرتا ہے وہ اللہ کرتا ہے۔ اچھا جی، کہ شراب پیتے ہیں کیا اللہ پلاتا ہے؟ بینکوں میں چوریاں کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، یہ اللہ کرواتا ہے؟ مومنین کا حق غصب کرتے ہیں، اور میں یہاں کہوں، یہ تو ابھی میں نے ہلکا ہی رکھا ہے، ورنہ لوگ تو پورے باغ فدقی کھا گئے۔
پورے باغ کھا گئے. تو ایسے لوگ بتائیے یہ کام اللہ کروا رہا ہے؟ یعنی اب سمجھ میں آیا یہ فکر کہاں سے آئی ہے، یہ ایجاد کہاں سے آئی ہے کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. اور یہاں پر اللہ غریق رحمت کرے ہمارے علماء کو کہ جو مودت کے پیکر اور مودت کے جام کو پیے ہوئے تھے انہوں نے یہاں پر خوب جواب دیا. اللہ ان کی غریق رحمت کرے، ان کی قبر کو منور کرے. انہوں نے خوب جواب دیا، کہا اگر یہ بات ہے کہ جو کچھ کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، بھائی توجہ ہے آپ حضرات کی، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، تو جب تم نے یہ مان لیا تو ہم نے بھی یہ مان لیا. یہاں تک تم ہمارے ساتھ آ گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ ہو جائیں گے، تمہارے عقیدے کے مطابق عمل کریں گے کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے. تو پھر یہ بھی سن لو، ہم یزید پر لعنت بھیجتے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ ہو جاؤ، ان پر لعنت بھیجو. اور پھر عزیزو اس مسئلے کا حل قرآن سے میں بیان کر دوں. اس کے بعد کیونکہ شیطان ہے اور شیطان کے ساتھ رحمان ہے، ایک آدم کے پیروکار ہیں اور کچھ لوگ شیطان کے پیروکار ہیں. دونوں کا جواب قرآن سے سورہ اعراف کی 16ویں آیت اور 23ویں آیت میں دیا گیا. فکر ذہن میں ہے نا موجود؟ یہ اعتقادی مسئلہ ہے، انحرافی مسئلہ کہ جو کچھ کرواتا ہے وہ اللہ کرواتا ہے. تو قرآن کی آیتیں میں نے آپ کے سامنے حوالے پیش کر دیے ہیں. کیا ہے؟ شیطان کہہ رہا ہے، شیطان قال فبما اغویتنی، پروردگار تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. اور پھر یہ شیطنت ہے، یہ شیطان ہے جو کہہ رہا ہے، یعنی کر خود رہا ہے، اپنے عمل کو منسوخ خدا کی طرف کر رہا ہے. پروردگار تو نے گمراہ کر دیا. اب سمجھ میں آیا یہ فکر کہاں سے چلی ہے؟ لیکن جو آدم کے پیروکار ہیں، خود حضرت آدم کی دعا ہے جو آپ لوگ قنوت میں پڑھا کرتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے. بس یہاں سے ایک نتیجہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بلکہ فکر پہچانو کہ کون شیطان کا پیروکار ہے، کون آدم کا پیروکار ہے. جو اپنے عمل کو خدا کی طرف نسبت دے وہ شیطان کا پیروکار ہے، جو اپنے عمل کو اپنا کہے وہ آدم کا پیروکار ہے. جو کیا آپ نے بھائی، آپ لوگ اگر تھک گئے تو میں اپنی گفتگو کو یہیں تمام کر دیتا ہوں. جاگتی صلوات کا سہارا دیجیے. فکر سمجھ میں آ گئی نا؟ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. امام کے پاس آیا، امام کے پاس کھڑا ہوا ہے مسئلہ، ذہن میں رہے، مسئلہ نہیں نکلے آپ کے ذہنوں سے. جو کچھ کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے. تو کہا کہ اتنی دیر ہو گئی ہے، اتنا بہترین قرآن سے جواب مل گیا تھا. کہنے لگا کہ مولا فرزند رسول میرے اس مسئلے کو بھی حل کر دیں. امام نے 3 چیزیں بتائی. امام نے کہا 3 صورتیں بن سکتی ہیں اس کی، کہ یا تو بندہ کرتا ہے، یا بندہ کے ساتھ اللہ کرتا ہے، یا بندہ کرتا ہے. چوتھی کوئی شک نہیں بن سکتی اس کی. تو کہنے لگے امام علیہ السلام کہ اگر اللہ کرتا ہے تو یہ کبھی ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. جب اس نے ہی سب کچھ کرنا ہے تو تمہیں کیوں خلق کیا ہے؟ جو کچھ کرواتا ہے کون کرواتا ہے؟ اللہ کرواتا ہے. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ یا یہ کی 3 صورتیں بنتی ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں یہ عقلاً محال ہے کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے. بھائی اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم کرو، پھر تمہاری وجود کی ضرورت نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. پھر کہا کہ دوسرا مسئلہ آیا کہ جو کچھ کرتا ہے یا تو اللہ کرتا ہے، بندہ دونوں مل کے کرتے ہیں. یہی ہو سکتا ہے نا، دونوں مل کے کرتے ہیں. اس کا بھی امام نے جواب دیا. کہنے لگے اللہ ہے بڑا، بندہ ہے چھوٹا. جب بندہ چھوٹا ہے یہ عقلاً محال ہے کہ جب جرم کیا جائے سزا چھوٹی کو دی جائے. توجہ کیا آپ نے؟ سزا چھوٹے کو دی جائے.
ایک مرتبہ امام نے کہا جب یہ دونوں صورتیں باطل کر دیں تو امام نے کہا پھر جو کرتا ہے بندہ کرتا ہے، اگر اچھا کرو گے تو جزا دے گا، اگر برا کرو گے تو اس کی بخشش رحمت جوش مارے گی، وہ اس کی بارگاہ میں سے اگر کسی کو چاہے گا تو بخش دے گا، کسی کو نہیں چاہے گا تو بخشے گا نہیں، اس پر عذاب نازل کرے گا۔ یہ اس کا کرم ہے، جس کو چاہے بخش دے اور جس کو چاہے رضی اللہ بنا دے یا جس کو چاہے علیہ السلام بنا دے۔ بات پہنچ رہی ہے، بات پہنچ رہی ہے۔ تو امام نے یہ جواب دیا 3 صورتوں میں۔ اس کے بعد کہا کہ فرزند رسول آپ نے میرے دل سے کانٹے کو دور کر دیا۔ بھائی توجہ چاہوں گا میں ایک جملے کی طرف چھوڑیں، جو کچھ ہو رہا ہے میری بات جو میں محنت کر کے آیا ہوں وہ آپ تک پہنچا دوں۔ اس کے بعد فرزند رسول آپ نے میرے دل کے اس کانٹے کو دور کر دیا۔ وہ جو امامت کا دعویٰ کرنے والے ہیں، ادعا کرنے والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اس دل سے کانٹے کو دور کر دیا۔ ایک مرتبہ کہا پھر آخری جواب اور دے دیجئے، یہ جو آپ اپنے قد سے بڑا عصا لے کے آئے ہوئے ہیں یہ ہاتھ میں رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا یہ میرے نانا کا عصا ہے جو میں نے خیر و برکت سے اٹھایا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے جیسے ہی اپنے جد کا نام یعنی امام علیہ السلام کے جد کا نام سنا، فوراً عصا کی طرف بڑھے کہ اس عصا کا بوسہ لیں۔ امام نے دور ہٹایا، کہنے لگے عصا کا تو بوسہ لینے کے لیے قریب ہو رہے ہو، یعنی عصا سے تو دوستی رکھ رہے ہو، اولاد سے دشمنی کر رہے ہو۔ دیکھ رہے ہیں یہ امام نے جواب دیا ہے، اور یہ امام کا سن کیا ہے؟ کم سن ہے۔ کم سنی میں امام مسائل کو بیان کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابتہی کی امامت کا دعویٰ کرنے والا لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آج بھی لوگ ہیں فقہی مسئلے میں، دیکھیں مسئلہ توجہ کریں، نہیں سمجھ پاتے کہ ہمیں کس طرف جانا چاہیے، کس کی تقلید کرنا چاہیے، کس کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے، کون ہیں اسی جعفر طیار سے مراجع عظام کی طرف ایسے اشعار کی نسبت دی گئی ہے۔ یہ کیا ہے؟ تفقہ فی الدین نہیں ہے، یہ جس طرف امام اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ علماء کے جو جہاد پر علی ابن ابی طالب کا سب سے بڑا مدافع ہے، اس کے خلاف آپ نے اشعار کہہ دیے۔ یہ آپ اتنی بصیرت رکھتے ہیں، آپ کے پاس اشعار نہ ملے، تم سے اچھے تو دشمن تھے جو ان کی امامت کا اقرار کر رہے تھے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں دشمن کا کام اس زمانے میں ملا لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ پہچاننا ضروری ہے، شیعہ پہچانیں، اپنے زمانے کے امام کو پہچانیں، شیعہ پہچانیں کون ہے ہمارا زمانے کا امام۔ آج بھی پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے، امام کاظم علیہ السلام نے اس زمانے میں روشناس کروایا ہے۔ عبداللہ ابتہی کی طرف گئے لوگ، اب کیسے یہ دیکھیں آپ پتہ کیسے چلے گا یہ عالم ہے یا نہیں ہے؟ پتہ چلے گا کہ یہ میدان کے کس وسائل میں یہ جانتا ہے۔ لوگ گئے مسئلہ پوچھا، اطمینان نہیں ہوا، کہا یہ ہمارا امام ہو ہی نہیں سکتا۔ ابھی اداس ہو کے جا رہے تھے، کسی بزرگ نے اشارہ کیا کہ وہاں ایک اور فرزند رسول ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ اب جا کے انہوں نے اپنے مسائل کو پیش کیا۔ میں اگر مسائل بیان کروں گا امام کی سیرت کی تو پوری رات چاہیے مجھے گفتگو کرنے کے لیے، لیکن امام نے وہ سارے جوابات دیے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ آپ ہی ہمارے حقیقی وارث والی اور ہمارے مولا اور آقا ہیں، اور اقرار کر کے کہ واقعی امام نے اپنے علم سے کیونکہ یہ اسی کا بیٹا ہے کہ جو منبر سرونی کا دعوے دار ہے۔ امام نے سارے جوابات دے دیے۔ یہ امام کا بچپنا ہے عزیزان محترم، کہ جو امام نے اس طریقے سے بہت سارے مذاہب، اہل سنت کے 4 عالم دین امام کے مقابلے میں فتویٰ دے رہے ہیں، صوفی نظم امام کے مقابلے میں، حکومت امام کے مقابلے میں، امام سب کا یعنی قید کیا جا رہا ہے، امام کو رکھا جا رہا ہے، اور امام جواب پہ جواب دیے چلے جا رہے ہیں، اپنے چاہنے والوں تک پیغام پہنچا رہے ہیں۔ امام کا ایک لقب ہے عبدالصالح۔ عزیزو میں ایک جملے کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں، عبدالصالح نیک بندہ، یعنی امام کہتے اسے ہیں کہ جو اس کا بندہ بنا دے۔ اب کہیں گے عبدالصالح میں کون سا کام آلے، سارے ہی تو عبدالصالح بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں عزیزو، عبد بیٹھے ہوئے ہیں، عبدہو نہیں بیٹھے ہوئے۔
بندے تو بیٹھے ہوئے, اس کے بندے نہیں بیٹھے ہوئے. عبد ہونا چاہیے. عزیزو, آیت اللہ تہرانی, فلسفی تہرانی, ان سے پوچھا کہ بڑے خطیب ہیں, اور انہوں نے ان سے پوچھا گیا کہ یہ جو حدیث امام کی ہے, بھائی توجہ چاہوں گا کیونکہ مسئلہ نازک ہے, دقیق مسائل ہیں امام کی سیرت کے جو بیان ہونے. میں اپنے باہر سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اندر تشریف لے آئیں تاکہ مجھے پڑھنے میں آسانی ہو. 2-3 باتیں اور کروں گا اور آپ کی زحمت تمام. جو باہر کھڑے ہوئے حضرات وہ اندر تشریف لے آئیں تاکہ مجھے پڑھنے میں آسانی ہو. درود پڑھیں مل کے محمد و آل محمد کے ساتھ. امام علیہ السلام کن کن مرحلے کے اندر مقابلہ کر رہے ہیں. تو وہ عبداللہ تہرانی کون ہے؟ آقائے تہرانی. ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ آقائے تہرانی کون سوال کر رہا ہے؟ وہ سوال کر رہا ہے کہ جس نے ان کو شاہ کے دور میں قید خانے میں ڈال دیا تھا. وہ رہا ہو کے چند سال جوانی کے اندر جب ڈیوٹی پہ تھا, ریٹائر ہو گیا, ریٹائر ہونے کے بعد کسی تقریر میں گیا. میں اختصار کے ساتھ بیان کر رہا ہوں, تیزی کے ساتھ بیان کر رہا ہوں. ان سے آ کے اس نے سوال کیا کہ آپ مجھے پہچانے؟ کہا نہیں پہچانا. کہا میں وہی ہوں کہ جس نے آپ کو قید خانے میں ڈالا تھا. تو یہ ان کی تعریف بیان کر رہا ہے, یہ اپنی تعریف بیان کر رہا ہے ان سے کہ میں وہی ہوں کہ جس نے آپ کی طرح. لیکن آقائے تہرانی, مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. وہ بات کیا ہے؟ وہ یہ بات ہے کہ آقائے تہرانی کہ اس وقت سے لے کر آج تک مجھ میں کتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں, لیکن اس وقت بھی آپ نہیں بدلے اور اس وقت بھی نہیں بدلے. وجہ کیا ہے؟ اس بندے عبد السوال ہے. تو انہوں نے بڑا خوبصورت فی البدی اس کو جواب دیا. انہوں نے کہا کہ تو شاہ کا بندہ ہے, میں حسین کا بندہ ہوں. تو شاہ کا بندہ ہے, میں حسین کا بندہ ہوں. جو حسین کا بندہ ہوتا ہے وہ ضعیفی نہیں لے کے آتی اس کے اوپر, ضعیفی تاری نہیں ہوتی. وہ ہر دن میں جوان نظر آتا ہے, شباب نظر آتا ہے. آپ نے دیکھا ان سے سوال کیا کسی نے کہ آقائے تہرانی, ہم نے سنا ہے آقائے تہرانی فلسفی کہ روایت کے اندر فکرے ہیں کہ برزخ جو ہے, پل صراط جو ہے, وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگی. وہ کیا ہے؟ ایسے ہی ہے. اس فرش ادا کا تبرک لے کے جائیے گا عزیزو. دقت مسائل ہیں, اتنا علماء نے کام کیا. علی بن یقین کا واقعہ, صفان بن مہران جمال کا واقعہ, فاحشہ عورت کا واقعہ. یہ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ یہ سارے مسائل بیان کرتا, لیکن دقت کریں عزیزان محترم. بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز ہے. وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پل صراط کہ جس کو تصور میں آپ نے لیا ہوا وہ یہی دنیا ہے. جو اپنے اس دنیا میں رہتے ہوئے, بات کے مسائل نہیں ہیں, یہ کہا گیا تو یہ دنیا سے کنایا ہے کہ جو فقہی مسئلہ میں گزار دے اپنی زندگی اور خدا کی اطاعت ویسے کرے قرآن میں اور ائمہ نے جیسے بتائی ہے, وہ سمجھو اگر اس دنیا سے اپنے عقیدے کو بچاتا ہوا گزر گیا. بہت سارے مسائل ہیں, خاندانی مسائل ہیں, اجتماعی مسائل ہیں, فردی مسائل ہیں, بہت سارے مسائل ہیں. اگر ان مسائلوں سے وہ اپنی تربیت قرآن اور اہل بیت, بھائی قرآن اور اہل بیت پر عمل وہی کرتا ہے کون کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میں خدا کی رضا پالوں, خدا تک پہنچ جاؤں. اگر خدا کی رضا کس کو ملے گی؟ اس کو ملے گی جو ان کی اطاعت کرے گا. آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی ہے, اسی کو ملے گی. تو لہٰذا خدا کو راضی کرنا ہے, ائمہ کو راضی کرنا ہے, تو وہ کام شریعت کے مسائل کو اپنی زندگی کے اندر اگر جو تم نہیں جانتے ہو, اگر صحیح طریقے سے ان پر عمل کرتے ہوئے گزر گئے تو سمجھ لو تم دنیا میں ہی پل صراط سے گزر گئے. سخت پل صراط سے گزر گئے دنیا میں. اور اگر تم نے یہاں تیاری نہیں کی اور تم کسی مسئلے میں پھنس گئے تو یقین مانو کہ وہاں پر بھی پھنس گئے. یہ دنیا باری کی ہے. اور اس کا مثال دوں میں, کیسے امام نے متوجہ کرایا صفوان کو. سارا واقعہ آپ کے ذہن میں, صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ بات آ جائے.
صفوان کو کیا کہا؟ صفوان بن مہران جمال کہتے ہیں اونٹوں کو رکھنے والا. اس زمانے میں تھا ہی یہی کاروبار. تو انہوں نے ہارون رشید کو اونٹ دیے ہوئے تھے. دقت دیکھے امام کی. امام کے پاس آیا, کہا صفوان تم نے صحیح نہیں کیا. مولا ساری اطاعتیں تو کر لی ہیں, ابھی ہم سے سوال کیا جائے, ہمارا زمانے کا امام سوال کرے کہ بھائی تم نے صحیح نہیں کیا. مولا 5 وقت کا نمازی ہوں, امامہ سر پر ہے, رضا ہے, اپنے خاندان والوں کے ساتھ اچھے مسائل ہیں, اچھے تعلقات ہیں, میں نے تو کسی کو ناراض نہیں کیا. نہیں, دیکھیں کیسے سوال کریں اپنے نفس سے. ہم سوتے ہیں, ہم جاگتے ہیں, ہم اٹھتے ہیں, ہم بیٹھتے ہیں, کتنا ہمارے دماغوں میں آیت الہی ہے, کتنا ہمارے دماغوں میں سیرت محمد و آل محمد ہے, کتنا ہم شریعت کے پابند ہیں جو امام بنانا چاہ رہے ہیں. امام نے ایک دقت چھوٹا سا سوال کیا. امام نے کہا صفوان تم نے ٹھیک نہیں کیا. کہا مولا کیا کیا ہے؟ مولا میں نے اونٹ ہی تو دیے ہیں اپنے. کہا اونٹ دیے ہیں. صفوان تم نے یہ بھی تو چاہا ہے نا کہ میرے اونٹ صاف خیریت سے واپس آ جائیں, یہ اونٹ صاف خیریت سے واپس آ جائیں, مجھے ان کی مزدوری مل جائے کہ جس طرح میں نے اجارے پر دیا ہے, کرائے پر دیا ہے. چونکہ اگر اونٹ نہیں آئے, وہ نہیں آیا, تو اس کے معنی یہ ہیں وہ ظالم و جابر بادشاہ کہ جس کی تم نے تھوڑی بہت بھی زندگی کی امید کی, تم نے اس کے ظلم میں اس کے برابر کے شریک رہے. آج بھی جس نے بھی چاہے فلسطین کا مسئلہ ہو, یمن کا مسئلہ ہو, اگر اس نے نہیں پہچانا ظالم کون ہے, مظلوم کون ہے, اور مظلوم کو چھوڑ کر ظالم کا ساتھ دیا, امام نے اسی کی طرف اشارہ کیا کہ تم نے ہماری شریعت پر, ہمارے قرآن پر عمل نہیں کیا. دیکھ رہے ہیں آپ جعفر تیار میں صحیح ہوا تھا, کتنے ہاتھ بلند ہو رہے تھے, کتنی شاعر کی عزت کی جا رہی تھی. کیوں نہیں کہا کسی نے کہ تم نے خلاف شریعت کام کیا ہے, تم نے امام کی سنت کو توڑا ہے, تم نے ایک عالم دین کو برا کہا ہے. یہ چپ رہنا, خاموش رہنا تمہارا یہ صحیح نہیں ہے. یہ دنیا میں فساد کی طرف لے کے جائے گا تم کو. تم امام موسی کاظم کے پیروکار ہو. عزیزو بہت ساری گفتگو ہے, سوچ کے تو میں کیا کیا آیا تھا میں نے آپ کے سامنے بیان بھی کر دیا. سب چیز کو بیان نہیں کیا جا سکتا, بہت ساری. اب بتائیے کتنا سنا ہے آپ نے علی بن یقطین کا واقعہ؟ کون سی مجلس ہے کہ امام کاظم کی سیرت پڑھی جائے علی بن یقطین کا واقعہ نہ آئے؟ عزیزو اس کے علاوہ بھی ایک تو واقعہ. امام کیا, امام کی پوری زندگی یہ ہے کہ کسی طریقے سے میرے شیعہ ظالم حکمرانوں سے بچ جائیں. علی بن یقطین کے واقعے میں بتائیں کیا ہے. جب علی بن یقطین آیا ہے, امام نے ملنے سے انکار کیا ہے. اب یہ بتائیے امام ہیں مدینے کے اندر, علی بن یقطین کہاں پر ہیں؟ کوفے کے اندر ہے, بغداد کے اندر ہے. اب آپ بتائیے کہ امام کس طریقے سے اتنی دور رہتے ہوئے بھی ہارون رشید کے وزیر اعظم کی خبر گیری کرتے ہیں. خود اس واقعے سے ہمیں یہ اخذ ملتا ہے علم امامت پر 7ویں امام کی دلیل ہے کہ جو اپنے چاہنے والے کی عبادت کرتا. کس نے بتایا تھا امام کو؟ اس کے علاوہ ایک چاہنے والا اور ہے جس سے میں نے ابھی تذکرہ پڑھا کتاب کے اندر. اس نے بھی یہی کیا کہ اس نے ایک ٹیکس رکھ دیا. امام نے اس کے ٹیکس کے اوپر پورا واقعہ ہے, میں بہت تیزی سے عرض کر رہا ہوں. امام علیہ السلام کے پاس لیٹر گیا. بھائی توجہ چاہوں گا, بہت قیمتی بات کہنا جا رہا ہوں اور ابھی میرے گفتگو میں بھی تھی. اس نے کہا کہ تمہارے پر اکثر ہے نا کہ ہمیں کوئی عہدہ مل جاتا ہے, ہم کوئی کسی منصب پہ فائز ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے مومنین کو بلا دیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بلا دیتے ہیں. میرے پاس آ جائے مولانا صاحب کو دستخط کر دیں, میں سادات گھرانے سے ہوں, میں منہ پھیر کے اوپر چلا جاتا ہوں. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی توجہ چاہوں گا, بہت توجہ چاہوں گا اپنی بزرگوں سے دعا لینے کے لیے. تھوڑی سی طولانی حدیث ہو رہی ہے لیکن میں مجبور ہوں, سال میں ایک دن آتا ہے امام کے پیغام پہنچانے کا موقع ملتا ہے مجھے. پوری کوشش کرتا ہوں کہ کسی طریقے سے امام کی تھوڑی سی خدمت کا حق ادا ہو جائے. کہا میرے اوپر بہت ٹیکس ہے. اس نے ٹیکس اپنا, امام کا چاہنے والا ہے, ٹیکس ڈال دیا مومن کے اوپر. وہ جب گیا, جانے کے بعد مدینے میں جا کے امام کو لکھ کے دیا کہ مولا آپ کے چاہنے والا ہے, رہ کی حکومت کر رہا ہے, اس میں بنایا ہوا ہے, اور اس نے یہ ٹیکس میرے اوپر عائد کر دیا. امام علیہ السلام, علامہ مجلس نے اس کو بہار الانوار میں لکھا ہے, نقل کیا ہے اس بات کو.
عزیزان محترم، تو اور روایت کا مفہوم بھی ہے، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے خط لکھا ہے اس کے لیے، اور امام نے کہا ہے کہ وہ شخص خدا کے رحمت کے سائے میں ہیں کہ جو کسی مومن کی مدد کرے، مومن کا خیال رکھے اور مومن کی تکلیف کو دور کرے۔ اور اس کے بعد امام نے لکھا کہ یہ ہمارا شیعہ ہے، اور یہ کہہ کے امام نے بھیج دیا۔ بھائی میں نے یہ بات کہہ دی، لیکن میں نتیجہ دینا چاہوں گا۔ میں نے جو تاریخ کا مطالعہ کیا ہے کہ جب انسان امام خط لکھتے ہیں تو اس کو لکھتے ہیں کہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ با معرفت ہے، یہ ہماری معرفت رکھنے والا ہے۔ نہیں عزیزو، ابھی میں سارا مجمع میرے ساتھ جب تک بولے گا نہیں، میں اپنی بات کو پہنچاؤں گا نہیں۔ امام نے خط لکھا، کوئی لکھتا ہے یا نہیں لکھتا؟ بھائی تاریخ میں مجھے دو ہی خط ملے ہیں، یا تو امام حسین نے حبیب ابن مظاہر کو لکھا تھا یا اس بندے کو لکھا۔ اور حبیب ابن مظاہر کون ہیں کہ امام جانتے ہیں کہ حبیب کا مقام کیا ہے، تبھی تو خط لکھ کے بلایا۔ ایک کاش کے زمانے کا امام ہمیں بھی خط لکھے، خط لکھے۔ آپ جانتے ہیں کیا مقام ملا ہے حبیب ابن مظاہر کو؟ بات آ گئی ہے، شہدائے کربلا میں حبیب کو دفن نہیں کیا ہے، حبیب کو ایسے اپنی بارگاہ میں جگہ دی ہے جیسے ایک چوکیدار کو دی جاتی ہے۔ اور چوکیدار کے کام کیا ہوتا ہے؟ گھر والوں پہ آنے جانے والوں پر نظر رکھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ عراقی جب بھی حبیب کے روضے پر جاتے ہیں تو ایک جملہ کہتے ہیں حبیب کی شان میں، اور وہ یہ اس چیز کو آپ بھی کہیے گا، یا ناصر الحسین، اے حسین کے مدد کرنے والے، سجل اسمی سجلنی من زوار الحسین، ہمارا نام بھی زوار حسین میں لکھ دیجئے۔ دیکھ رہے ہیں یہ مقام ملا ہے جناب حبیب کو، کیسا مقام ملا ہے؟ شہدائے کربلا میں دفن نہیں کیا، ایسا مقام۔ عراقی آ کے کہتے ہیں کہ تم کربلا کی زیارت مانگتے ہو، حبیب کے وسیلے سے مانگو۔ عزیزان محترم، اسی طریقے سے امام نے خط لکھا ہے، اور خط لکھ کر اس کو کہا ہے۔ اب دیکھیں اس کا بھی جب وہ معرفت رکھتا تھا امام کی، اہل بیت کی مودت رکھتا تھا اپنے دل میں، ایک مرتبہ جیسے ہی اس کے پاس پہنچا ہے، اور پہنچنے کے بعد سے اس نے کہا امام کا خط پڑھا، امام کا خط پڑھا، چوما، اس کے ماتھے کا بوسہ دیا، ایک مرتبہ خط کو لگایا، اور اس کے بعد کہا کہ تمہارا جتنا بھی ٹیکس تھا وہ سارا میرے ذمہ ہے۔ عزیزو، لفاظی کرنا آسان ہے، لکلکا زبان سے یہ کہنا آسان ہے، لیکن اس کے بعد اس نے یہی نہیں رکا، سارا ٹیکس معاف کر دیا، اور معاف کرنے کے بعد سے اس نے کہا میری جائیداد جو تو نے تکلیف اٹھائی ہے، اتنی زحمت اٹھائی ہے کہ میری ذات سے تجھے تکلیف پہنچی ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کے حق میں تکلیف پہنچاتا ہے اور سوچتا بھی نہیں ہے اس کے بارے میں۔ آپ دیکھیں کہ امام کا چاہنے والا کیسے ہوتا ہے۔ امام ہر کسی کو خط نہیں لکھا کرتے۔ ایک مرتبہ خط کا اثر یہ ہوا، کہا میری آدھی جائیداد تیرے نام کرتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں زمانہ گزر گیا، یہ شخص کو دوبارہ جو خط لے کے آیا تھا عیش و آرام کی زندگی گزارنے لگا، پھر موقع ملا حج کے دوران پہ امام سے ملاقات ہوئی، امام سے ملاقات ہوئی تو یہی واقعہ امام سے کہا۔ بس یہ آخری بات اور آپ کی زحمت تمام، بہت واقعات تھے، سب گفتگو کو چھوڑ رہا ہوں میں۔ امام کو کہا، اور امام کو کہنے کے بعد کہنے لگے کہ مولا جیسا آپ نے کہا تھا میں نے اس کو ویسے ہی پہنچایا، اس نے میرے ساتھ یہ فعل انجام دیا۔ جانتے ہیں امام نے کیا کہا کہ اب جب جانا تو اس کو کہنا کہ میرا خدا بھی راضی ہو گیا، میرے جد بھی راضی ہو گئے، اور میں بھی راضی ہو گیا، اور خدا تیری اس رضا کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے گا، اپنے رحمت کے سائے میں تجھے جگہ دے گا۔ کاش کہ ہم بھی اپنے زمانے کے امام سے یہی امید لائیں، اے مولا آج جس فرش ادا پر آئے ہیں آپ کی جد کا پرسہ دینے، آپ بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ بس عزیزو، میں نے اپنی گفتگو کو سمیٹ دیا۔ اس امام کو رونے آئے ہیں، گریہ کرنے آئے ہیں کہ جس کو ایک زندان سے دوسرے زندان لے آیا ہے، اس مظلوم، اس قیدی امام کو آپ پرسہ دینے آئے ہیں
جس کی زندگی قید خانوں میں گزر گئی. میرا پڑھنا آسان، آپ کا سننا آسان. ایسا امام کہ جس کے اتنے بچے ہوئے، اتنے بچے ہیں، اس کے باوجود بھی بچوں نے کئی عیدیں امام کے بغیر کی ہیں. وہ امام، وہ مظلوم امام کے جس کے لاشے کو مزدوروں نے اٹھایا. وہ امام کے جو عبادت کے لیے وقت مانگتا تھا، آج قید خانے سے دعا کر رہا ہے. کیا دعا کر رہا ہے؟ کہ مجھے ہارون رشید کے ہاتھوں سے بچا لے. عزیزو، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے جو میں پڑھ کر آیا ہوں. عزیزو، سناؤں آپ کو روایت. جو آنسو روک سکتا ہے روک لے. امام کی مصیبت کو پرسہ دینے آئے ہوں. آپ امام کو اتنی اذیتیں دی ہیں، اتنی اذیتیں دی ہیں. آپ نے تو سنا ہوا ہے نا، مفاتیح الجنان کی زیارت بھی ہے کہ یہ اس امام کا تذکرہ ہے کہ جس کی زنجیریں امام کی گوشت کو کھا گئی. وہ جو قید خانے میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، وہ امام کے جو ہمیشہ سجدے کی حالت میں رہتا، وہ امام جو ہمیشہ سجدے کی حالت میں رہا کرتا تھا. کیا تکلیف تھی، کیا حکومت کو تھی مجبوری کہ اس طریقے سے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں امام کے لیے. اتنی اذیتیں دی ہیں امام کو کہ آپ سوچ نہیں سکتے. مقتل سبزواری سے پڑھ رہا ہوں، اس بزرگ عالم دین نے بھی پڑھا ہے. جانتے ہیں نا کہ آخری کون ملعون تھا کہ جس نے امام کو زہر دیا؟ سندی بن شاہد. یہ اتنا ملعون تھا، اتنا شیطان تھا، اتنا ظالم تھا کہ اس نے ایک مرتبہ کیا کیا، امام کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا ہے اور امام بچے با اجازت امامت. اور عزیزان محترم، چونکہ مشیت پروردگار نہیں تھی، اس نے کیا کیا کہ امام علیہ السلام کے پاس آیا. کیوں؟ زہر دینے کے بعد سے امام کے پاس آیا اور امام سے لکھوایا ہے. کیا لکھوا رہا ہے امام سے؟ امام سے لکھوا رہا ہے. امام نے لکھا نہیں ہے، امام سے لکھوا رہا ہے کہ تم جو ہو وہ یہ لکھ کے دو کہ ہم نے تمہیں نہیں مارا، ہم نے تمہیں زہر نہیں دیا، تم اپنی طبعی موت مرے ہو. تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ ہم اہل بیت سے جھوٹ دور ہے. تو ایک مرتبہ اس نے ایسا ظلم کیا نہ سن سکو گے. آپ جانتے ہیں جب امام نے لکھنے سے انکار کیا، کیونکہ امام کو لا کے اس نے جو ہے وہ قلم اور جو ہے دفتر کو پھینکا ہے کہ اس پہ لکھ کے دیں. امام نے انکار کیا. اس نے دروغہ کو حکم دیا کہ 4 کیلے لے کر آؤ، اور 4 کیلے لے کر آ کر کہا امام کے سر پہ کیل کو رکھا ہے اور ہتھوڑے سے کہنے لگا اگر تم نے نہ لکھا تو اپنے اس زہر کی اور تمام اذیتیں بھول جاؤ گے، تمہاری شان میں ویسی گستاخی کروں گا. یہ امام کے ساتھ قید خانے میں کیا ہے. ایسے ہی تو نہیں کہا امام کے بارے میں کہ شاعر نے مولا پہ انتہائی اسیری گزر گئی، زندہ میں جوانی و پیری گزر گئی. عزیزو، 22 رجب کو زہر دار نے امام کو زہر دیا گیا اور امام اس زہر سے قید خانے میں تڑپ رہے ہیں. جانتے ہیں ہلنے کی جگہ نہیں ہے. سلاخوں نے امام کے گوشت کو ختم کر دیا. آج ہی کی شب تھی، آج ہی کی کوئی ایسا دن تھا، امام کی روح پرواز ہوئی. ایک مرتبہ اعلان کیا گیا، آ گیا رافضیوں کا امام. امام کے لاشے کو لیا، پولے بغداد پر پھینک دیا گیا. عزیزو، نہ سن سکو گے، 1-2 منزلیں مجھے اور لینے دو. جو رونے آئے ہو تابوت کی زیارت کرو گے. تابوت کی جب زیارت کرنا نا تو یہ تصور کر کے کرنا، مولا اگر بغداد میں ہوتا آپ کی مظلومیت کا پرسہ دیتا. عزیزو، جانتے ہیں بغداد کے پل پہ کیوں رکھا گیا؟ ارے تم نے اتنا ظلم و ستم تو کر لیا تھا، تم نے اس لیے بغداد پہ چھوڑ دیا کہ آنے جانے والے لوگ امام کے لاشے کو مسخ کر دیں، لیکن کوئی جانور نے امام کی طرف نہ بڑھا. جب آ کر دیکھا تو دیکھ سید زادہ ہے، گلے میں تو
بندوق ہے، خاردار تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، اور امام کا جنازہ پل بغداد پر ہے۔ بس آخری فکرہ میں کہوں گا مولا آپ نے زندگی میں رہتے ہوئے ساری اذیتیں اٹھا لیں، آپ کا لاشا پامال ہونے سے بچ گیا، مگر میرا حسین کربلا میں حکم ہوا نال بندی کی جائے، گھوڑوں کے لاشوں گھوڑوں کے ذریعے سے حسین غریب کا لاشا پامال۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین دشوار کتنی قید کی کاظم امام کی، کاظم امام کی، دشوار کتنی قید تھی کاظم امام کی، کاظم Thank you.